السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کل مسلم سماج سوسائٹی کے اندر ایک برائی بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ہے دو رخا پن، دوغلا پن۔ یعنی انسان کے منہ تو ایک ہیں لیکن باتیں کئی طریقے کی کرتا ہے، دو رخا پن اختیار کرتے ہیں، دوغلا پن اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ بہت ہی بری چیز ہے، بہت ہی بری عادت ہے۔ مثال کے طور پر فور ایگزامپل بتا دوں، ہر ایک انسان کی نظر خاص طور پر علماء کے اوپر ٹکی رہتی ہے۔ علماء کیا کرتے ہیں دیکھیں گے، علماء کیا کرتے ہیں، علماء کہاں جاتے ہیں، علماء کہاں سے آتے ہیں، علماء کے انکم پوائنٹ کیا ہے، علماء کہاں سے کماتے ہیں، علماء کہاں سے کھاتے ہیں، علماء کہاں سے پہنتے ہیں، ساری چیزوں پر اچھی طریقے سے نظر ہوتی ہے۔ چنانچہ شادی بیاہ کا موقع لے لیجئے، اگر کوئی عالم دین کتاب و سنت کو فالو کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرتے ہوئے اور صحابہ کرام کے طور طریقے کو فالو کرتے ہوئے سمپل سادھارن طریقے سے اگر نکاح کر لیں، شادی کر لیں، رشتے جوڑ لیں، تو عوام کی آنکھیں بڑی بڑی ہو جائیں گی۔ ہاں، کب شادی ہو گئی ہمیں تو بلایا ہی نہیں، کب شادی ہو گئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کب شادی ہو گئی، چپ چپ کے شادی ہو گئی، چپ چپ کے رشتہ کر لیا فلاں نے، ہمیں تو کہیں بتایا ہی نہیں، ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے، کانوں کان کسی کو خبر ہونے ہی نہیں دیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عالم دھوم دھام سے بارات لے جائے، 10-15 گاڑیاں ہوں، آگے پیچھے بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم ہو، نکاح کی مجلس میں طرح طرح کے کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہوں، تو پھر ایسے موقع پر ایسے ہی دوغلا پالیسی اختیار کرنے والے پبلک کی آنکھیں پھر بڑی ہو جائیں گی اور کہنے لگ جائیں گے کہ دیکھو عالم دین اس قدر فضول خرچی، کہ دیکھو عالم دین ہیں فضول خرچی کر رہے ہیں، یہ لوگ ہی فضول خرچی سے نہیں رکیں گے تو پھر عوام کیا کرے گی، ہم کیا کریں گے، ہم لوگ تو جاہل لوگ ہیں۔ تو اس طریقے سے ناظرین اکرام، زندگی میں کبھی بھی دوغلا پن، دوغلا پالیسی اختیار بالکل بھی مت کرنا۔ دو رخے پن کو، دوغلا پن کو، دوغلا پالیسی کو اپنی زندگی میں آپ بالکل کبھی بھی آنے مت دینا۔ سنن ابو داؤد کے اندر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو انسان دنیا کے اندر دوغلا پن اختیار کرے گا، دو رخا پن اختیار کرے گا، تو قیامت کے دن ان کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ کس کی زبانیں ہوں گی؟ آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ تو ناظرین اکرام، بری چیز ہے، بری صفت ہے، بری عادت ہے۔ اس عادت کو اپنی زندگی سے نکالیے اور کسی کے بارے میں دو رخا پن اختیار، اور کبھی بھی دو رخا پن اختیار ہرگز مت کیجیے۔ اسی طریقے سے جہیز کے معاملے میں بہت سے لوگ آپ کو سماج، معاشرہ اور سوسائٹی کے اندر ایسے کہتے ہوئے ملیں گے، جہیز بالکل لینا نہیں ہے، دینا نہیں ہے، بالکل حرام ہے، مکمل طور پر منع ہے، غلط ہے، گندی چیز ہے، بری چیز ہے، بالکل نہ ہم لیں گے نہ دیں گے۔ لیکن جب ان کے بیٹے کے شادی کا موقع آتا ہے، پھر ان کے منہ کھلے رہتے ہیں کہ لڑکی والے کیا کیا دے رہے ہیں، لڑکی والے کیا کیا بھیج رہے ہیں گاڑی میں، لڑکی والے کیا کیا بھیج رہے ہیں ہمارے گھر کو، لڑکا جو گیا نکاح کرنے کے لیے کیا کیا سامان ساتھ میں لا رہا ہے، ان کی آنکھیں بڑی بڑی دیکھتے رہتے ہیں گاڑیوں کو۔ لہذا یہ کیسے پھر دوغلا پالیسی؟ دن رات چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، جہیز لینا دینا حرام ہے، جہیز لینا دینا غلط ہے۔ اپنی بیٹی کی شادی کا جب موقع تھا تو ساری حدیثیں یاد آ گئی تھی اور سارے فتوے زبان پہ تھے، لیکن جب بیٹے کی شادی کا موقع آیا تو ساری حدیثیں بھول گیا، سارے فتوے بھول گئے، علماء کی تقریروں کو بھول گیا، اور بہت زیادہ سامان کب لائے، کیسے لائے اور کیوں نہیں لا رہی، چنانچہ اسی فراق میں انسان رہتا ہے۔ ناظرین اکرام، تو یہ بھی بہت ہی غلط بات ہے، بہت ہی بری صفت ہے، بری چیز ہے۔ جو چیز غلط ہے، چاہے آپ لو یا دو، دونوں اعتبار سے غلط ہے، دونوں اعتبار سے غلط ہے۔ لہذا جہیز جب غلط ہے تو آپ نہ لیجئے نہ دیجئے، نہ ہی اپنی بیٹی کی شادی میں دوسروں کو دیجئے اور نہ ہی بیٹے کی شادی میں دوسروں سے لیجئے۔ جو غلط ہے اس کو غلط ہی رہنے دیجئے۔ زبردستی اپنا معاملہ آیا تو غلط کو صحیح کر دیا، دوسروں کا جب معاملہ آیا تو غلط کو غلط بول دیا، ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ دوغلا پالیسی، دوغلا پن، دو رخا پن آپ کو سماج معاشرے میں ہرگز نہیں دکھانے ہیں۔ آئیے کتاب و سنت کی طرف، جو ہمارے گھر کی چیز نہیں، آپ کے گھر کی چیز نہیں، ان کے گھر کی چیز نہیں، ان کے گھر کی چیز نہیں۔ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مانتے ہوئے انہی کی زندگی کے مطابق ہم آپ اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی زندگی ہماری بہتر گزرے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔